بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ سے مکہ نامہ کے ساتھ میں ہوں عبدالحق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدائے مکہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریاض ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے پھر 8 جون سے بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کی اطلاعات کی تردید کی ہے۔ ریاض ایئرپورٹس کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی یہ اطلاع کہ ریاض سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور پھر 8 جون سے ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا، درست نہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کیے جانے والا یہ دعویٰ بھی سراسر غلط ہے کہ محکمہ شہری ہوابازی نے ریاض ایئرپورٹ کو بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کی اجازت دی ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر محکمہ شہری ہوابازی کے جس خط کو بنیاد بنا کر بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق مقامی شہریوں کو بیرون مملکت سے ریاض لانے اور وطن واپسی کے خواہش مند غیر ملکیوں کو اپنے وطن پہنچانے والی خصوصی پروازوں سے ہے۔ سعودی حکومت مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے سعودی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے سعودی عربین ایئر لائنز کی خصوصی پروازیں چلا رہی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے 15 مارچ کو پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں وزارت داخلہ نے بین الاقوامی اور داخلی پروازوں کی معطلی میں تاحکم ثانی مزید توسیع کی تھی۔ سعودی وزارت تجارت کی چھاپہ مار ٹیموں نے میڈیکل ماسک کی آن لائن بلیک مارکیٹنگ کرنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1,40,000 ماسک برآمد کر لیے۔ ملزمان موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طبی ماسک ذخیرہ کرنے کے بعد انہیں مہنگے داموں آن لائن فروخت کر رہے تھے۔ وزارت تجارت کی جانب سے خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں رپورٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن بھی لانچ کی ہے، جس کا عنوان ہے بلاغ تجاری۔ اس کے علاوہ جعل سازی اور دیگر خلاف ورزیوں کے لیے ٹول فری نمبر 1900 بھی مخصوص کیا گیا ہے، جس پر ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے بارے میں اطلاع دی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، کورونا کی وجہ سے میڈیکل ماسک اور جراثیم کش محلول اور ہینڈ سینیٹائزر کی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ ماسک اور سینیٹائزر کی بڑھتی ہوئی طلب کے پیش نظر منافع خوروں نے مارکیٹ سے بڑی تعداد میں ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر سٹاک کرنا شروع کر دیا۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیمیں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں وزارت تجارت کو اطلاع دیں۔ سعودی عرب میں اتوار کو کورونا کے 3045 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ کورونا مریضوں کی کل تعداد 1,01,914 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 36 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور اسی طرح ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 712 تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت ایکٹیو کیسز 28,385 ہیں، جبکہ 1,564 کی حالت نازک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,026 افراد صحت یاب ہو گئے اور اسی طرح مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 72,817 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ریاض میں سب سے زیادہ 717، مکہ میں 623 جبکہ جدہ میں 351 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں کورونا کے سبب سب سے زیادہ مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے سب سے زیادہ 251 مریض مکہ مکرمہ میں صحت یاب ہوئے ہیں۔ کورونا وبائی مرض سے صحت یابی پانے والوں میں دوسرے نمبر پر جدہ شہر ہے، جہاں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 194 رہی۔ اسی طرح الحفوف شہر میں 92، دمام میں 86، ریاض میں 70، جوبیل میں 56، مدینہ منورہ میں 54، بشہ میں 20، زہران میں 18، بقیق میں 11، الخبر میں 53، طائف میں 26، حائل میں 24، القطیف میں 21، خمیس مشیط میں 9 اور شرورہ میں 7 مریض صحت یاب ہو گئے۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں اپنی نوعیت کی پہلی موبائل سبزی اور پھل مارکیٹ کا افتتاح کر دیا گیا، جسے فوڈ ٹرک کا نام دیا گیا ہے۔ فوڈ ٹرک کے قیام کا مقصد سبزی منڈیوں میں لوگوں کے ہجوم کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ لوگ اپنی ضروریات کی اشیاء گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی حاصل کر لیں۔ فوڈ ٹرک میں حفظان صحت کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ وہاں موجود اہلکار سبزیوں اور پھلوں کو مخصوص پیکنگ میں صارفین کو دیتے ہیں،
جبکہ خود بھی حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ بلدیہ کے ریجنل ڈائریکٹر محمد السفیان کا کہنا ہے کہ فوڈ ٹرک موبائل فوڈ مارکیٹ کا پہلا تجربہ ہے، جو کامیاب ہونے پر اس قسم کی مارکیٹس دیگر علاقوں میں بھی قائم کی جائیں گی جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہوں گی۔ سعودی عرب اور عرب ممالک سمیت دنیا بھر میں رواں سال 2020 کا پہلا سورج گرہن اتوار 21 جون کو ہوگا۔ سعودی وقت کے مطابق صبح 8:13 پر شروع ہوگا اور 3 گھنٹے جاری رہے گا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی مدد سے چاند یا ہجری کے مہینوں کی شروعات اور اختتام کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ رواں سال کے دوران سورج گرہن دوسری مرتبہ 14 دسمبر کو ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق گرہن کے دوران زیادہ دیر تک سورج کی طرف دیکھنا اور سولر فلٹر استعمال نہ کرنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سورج گرہن کے دوران سیلفی لینے کی کوشش نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ عام سن گلاسز کی بجائے خصوصی ڈیزائن کردہ سولر فلٹر گلاسز استعمال کیے جائیں جو مہلک شعاعوں کو روکتے ہیں۔ سعودی عرب کے محکم موسمیات کے مطابق پیر 8 جون کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، باہا، عسیر، جازان اور قصیم ریجنوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ بارش سے پہلے مملکت کے شمالی اور مغربی علاقوں میں گردآلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گردآلود ہواؤں کا سلسلہ مشرق ریجن سے شروع ہوگا اور ریاض تک پھیل جائے گا۔ نجران بھی اس کی زد میں آ جائے گا۔ ہوائیں فی گھنٹہ 15 تا 40 کلومیٹر کی رفتار سے مغرب سے شمال مغرب کی جانب چلے گی۔ قبل از وقت احتیاطی تدابیر اٹھاتے ہوئے سعودی وزارت داخلہ نے موسلادھار بارش کی وجہ سے طائف آنے جانے والا الہدہ روڈ مسافروں کی سلامتی کی خاطر بند کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا مکہ نامہ۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور مزید ویڈیوز کے لیے صدائے مکہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے۔ ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔